بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا اما بعد۔ سورہ قاف پہ درس جاری ہے، اور جیسا کہ آپ لوگ گزشتہ دروس میں سورہ قاف کے مضامین کو جان چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت میں بہت ہی اہم اور بلیغ نصیحتیں فرمائی ہیں۔ اپنی قدرت کا بھی ذکر فرمایا، اس کی بہت سی نشانیاں بیان فرمائیں، اسی طرح موت اور موت کے وقت کے بعض احوال کا ذکر فرمایا، اس کے بعد جہنم میں جانے والوں کے کچھ احوال، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ان کے جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں رکھیں ان کا بھی ذکر فرمایا۔ ان سب کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِن مَّحِيصٍ۔ پہلے بھی پچھلی قوموں کے کچھ احوال کا ذکر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ کس طریقے سے انہوں نے انبیاء کی تکذیب کی، انہیں جھٹلایا، ان کی نافرمانی کی، اور یہاں پر بھی دوبارہ سے مضمون اسی طرف لوٹ کر آیا ہے۔ اور بہت سے علماء کی رائے ہے کہ یہ قرآن مجید کی اکثر و بیشتر صورتوں کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ شروع میں جس موضوع سے آغاز ہوتا ہے، بعد میں سورت کے اختتام پر دوبارہ اسی طرف اشارہ کیا جاتا ہے تاکہ بات مزید سمجھ میں آ جائے اور مزید تاکید ہو جائے، اور جو مقصد تھا سورت کا جس طرح وہ آغاز میں ذکر ہوا، اختتام پر بھی اس کی مزید یاد دہانی کرا دی جائے۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اور کتنے ہی آپ سے پہلے زمانے گزرے جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا۔ ایسے لوگ گزرے، قرن کہتے ہیں جو ایک زمانے کے لوگ ہوں۔ بہت سے علماء کی رائے میں وہ 100 سال کا زمانہ ہوتا ہے، لیکن یہ بعد والے زمانوں میں تو درست ہے 100 سال کی ایک صدی ہونا یا ایک نسل کا 100 سال تک تقریباً جاری رہنا، لیکن پچھلی قوموں کی عمریں بھی بڑی ہوا کرتی تھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال دعوت دی، تو وہ پورا ایک قرن ہے، ان نبی کا ایک پورا زمانہ۔ تو فرمایا کہ کتنی ہی بستیاں، کتنی ہی قومیں ایسی گزری جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا۔ ہم اشد منہم بطشا، وہ جو لوگ جنہیں ہم نے ہلاک کیا وہ ان کفار مکہ سے بہت زیادہ طاقتور تھے۔ تو یہاں سورہ قاف چونکہ مکی صورت ہے، تو مکی مدنی صورت جاننے سے یہی فائدہ سمجھ میں آتا ہے کہ ان کے مخاطب کون ہوتے ہیں وہ صحیح انداز میں سمجھ میں آ جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک بتایا بیان فرما رہے ہیں کہ جو پچھلی قوموں کو جنہیں ہم نے ہلاک کیا وہ ان لوگوں سے بہت زیادہ طاقتور تھے، بہت زیادہ قوت رکھنے والے تھے۔ فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ، نہ صرف یہ کہ بہت زیادہ طاقتور تھے بلکہ تمام کی تمام زمین تک ان کی رسائی تھی، دور دراز علاقوں تک وہ پہنچ گئے تھے۔ ایک معنی یہ کہ وہ دور دراز علاقوں تک پہنچ گئے تھے، اور ایک معنی نقبو کا مطلب تنقیب کرنا، ایک چیز کو زمین سے باہر نکال دینا، کہ ان کی قوت اور ان کی طاقت نہ صرف یہ کہ وہ دور دراز علاقوں تک پہنچ گئے تھے بلکہ زمینوں کے اندر سے بھی کھود کھود کر طرح طرح کے فوائد، طرح طرح کی مفید اشیاء وہ لوگ نکال لاتے تھے۔ جیسے آج بھی دنیا کے اندر لوگ ٹیکنالوجی کے آنے کے بعد طرح طرح کی اشیاء کو زمین سے نکال لیتے ہیں، تو یہ عمل کئی صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے تعلق سے یہ بات ذکر فرمائی کہ وہ طاقتور ہی بہت تھے اور دنیا بھر میں پھیل بھی گئے تھے، اور نہ صرف یہ کہ دنیا کی ظاہر پر پھیلے تھے بلکہ زمینوں سے بھی انہوں نے تنقیب کر کر کے سارے خزانے اور ساری خیر کی چیزیں اپنے لیے نکال لی تھیں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ حل من محیص، کیا پھر بھی کوئی بچنے کی جگہ بچی ان کے لیے؟ محیص ہے کہ بچنے کی جگہ، کیا کوئی راہ نکل سکی؟ عرب کسی کو کہتے ہیں کہ وہ شخص حائص ہے۔ حائص سے مراد کہ اس طرف جاتا ہے وہاں سے راستہ بند ملتا ہے، پھر دوسری طرف جاتا ہے، دوسری طرف جاتا ہے وہاں سے راستہ بند ملتا ہے، پھر تیسری طرف جاتا ہے، تو
تو کہتے ہیں کہ شخص حائس، کہ اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ کہاں جانا ہے، جس طرف جا رہا ہے وہاں پہ اس کے لیے رکاوٹیں ہیں۔ تو حل من محیص، کیا کوئی بچنے کی جگہ ہے، کوئی نکلنے کی راہ ہے؟ یہ ہر طریقے کا بار بار فرمایا ہے۔ دیکھیے سورہ فجر میں ہم کیا پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قوم عاد کا ذکر فرمایا تو فرمایا ارم ذات العماد، کہ یہ قوم عاد جو تھی، یہ ارم ان کے دادا تھے، ان سے نسب ان کا جا ملتا تھا۔ ذات العماد، بہت ہی لمبے اشخاص ہوا کرتے، الذین طغوا فی البلاد، اور زمین پہ انہوں نے فساد برپا کر دیا۔ اور سمود کا ذکر فرمایا وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، یہ قوم سمود تھے جنہوں نے پتھروں کو اس طریقے سے میسر فرما لیا اپنے لیے، اس طریقے سے مسیر کر دیا کہ اس میں گھر بنا لیا کرتے۔ وفرعون ذی الاوتاد، اور یہ میخوں والے فرعون کی قوم جو لوگوں کو طرح طرح کے عذاب دیا کرتے۔ تو یہ پچھلی قوموں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن نے فرمایا، اور قرآن نے فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، اور ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہ کی وجہ سے پکڑ لیا۔ یہ پچھلی قومیں ہیں۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، کچھ ایسے تھے جن پر ہم نے پتھروں کی بارش برسا دی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، کچھ ایسے تھے جنہیں ایک سخت چیخ نے آ لیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور کچھ ایسے تھے جنہیں ہم نے زمین میں دسا دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور کچھ تھے جنہیں ہم نے غرق کر دیا۔ تو یہ پچھلی قوموں کے عذاب اور پچھلی قوموں کے واقعات قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان ہوئے۔ اور ایک تعجب کی بات یہ بھی یاد رکھیے کہ جس طرح قرآن مجید میں بہت سی باتوں کا یہ ذکر فرمایا گیا کہ وہ کفار مکہ اس کو جھٹلایا کرتے، اس کی تکذیب کیا کرتے، ایمان نہیں لایا کرتے، پچھلی جتنی بھی قوموں کا واقعہ ملتا ہے کسی روایت میں نہیں آتا کہ کسی قوم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہا ہو کہ بھئی یہ جو واقعہ آپ بیان کر رہے ہیں پچھلی قوم کا، یہ تو درست واقعہ نہیں ہے، یہ تو حقائق کے برخلاف ہے۔ یعنی بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا آپ نے نہیں دیکھا، تم لوگوں نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے کیسا کیا تھا حال قوم عاد کا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اصحاب الفیل کے ساتھ کیا ہوا؟ یعنی مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ان واقعات کو وہ لوگ جانتے تھے، یہ بس ان کو یاد دہانی کرائی جاتی تھی۔ ایسا نہیں ہے کفار مکہ کے سامنے پہلی مرتبہ قوم عاد کا ذکر قرآن میں آیا، قوم سمود کا ذکر، حضرت صالح کا ذکر قرآن میں آیا، دیگر انبیاء کا ذکر قرآن میں نہیں، یہ پہلے سے جانتے تھے، بس ان کو یاد دہانی کرائی جا رہی کہ جن کے واقعات تم سنتے رہتے ہو، دیکھو قرآن نے بھی انہی کی طرف تمہیں نظر کرنے کی ترغیب دی ہے۔ تو حل من محیص، کیا کوئی بچنے کی راہ نکلی ان کے لیے؟ دنیا میں ہر جگہ پہنچنے کے باوجود وہ بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکے، اور طرح طرح کے ان کو عذاب کا سامنا ہوا، جیسے کہ ابھی ذکر ہوا۔ پھر فرمایا ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید، بے شک اس سب میں جو ذکر ہوا، پچھلی قوموں کے واقعات، جنت جہنم کے واقعات، موت کے احوال، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت و نشانیاں، اس سب میں جو کچھ ذکر ہوا لذکری، نصیحت ہے، یاد دہانی ہے، کس کے لیے؟ لمن کان لہ قلب، جس کے پاس دل ہو۔ اب سوچیں کتنا خوبصورت یہ کلام ہے اور کتنی خوبصورت یاد دہانی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ جو کوئی خاص قسم کی سوچ رکھتا ہو یا کوئی خاص قسم کا دھیان یا خاص قسم کا ذہن، قلب جس کے پاس دل ہے، اور دل تو ہر ایک کے پاس ہے۔ تو کیا مطلب ان کے لیے یاد دہانی ہے؟ مطلب جو اپنے دل کو استعمال کرنا چاہے، جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل دیا کہ وہ سوچے، وہ غور کرے، وہ نصیحت حاصل کرے، تو اس کے لیے اس میں نصیحت ہے جس کے پاس بھی دل ہے۔ او القى السمع وهو شہید، یا اپنی سماعت کو اس طرف متوجہ کرے جبکہ وہ شہید، جبکہ وہ حاضر ذہن بھی ہو، حاضر دماغ بھی ہو۔ یہاں پہ بعض علماء نے ذکر کیا کہ انسان جب خیر کی بات سنتا ہے تو وہ دو وجوہات سے سنتا ہے۔ ایک یہ کہ اس کا دل ہی اتنا جاگا ہوا ہے کہ وہ خود سے بہت سی اشیاء کو دیکھ کر سبق حاصل کر لیتا ہے۔ کسی کی موت کی خبر آتی ہے تو خود سے اس کو ایک عبرت اس موقع پر مل جاتی ہے۔ کچھ دل ایسے ہوتے ہیں بہت جلدی اثر لے لیتے ہیں کسی بھی نصیحت کا، تو خود سے آبزرو کرتے ہیں اور اس سے سبق حاصل کر لیتے ہیں، کچھ دل ان کو نصیحت مل جائے گی۔ یا پھر او القى السمع، یا خود سے اگر حاصل نہیں کر رہا تو کم از کم جو نصیحت کی باتیں بیان کی جا رہی ہیں، قرآن مجید، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور نصیحتیں، اس طرف اپنی سماعت کو متوجہ کرے۔ اور وہو شہید، یہ سماعت کی مزید تاکید کے لیے ہے،
کہ یہ نہیں خالی بس سن لیا اور اس کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا، نہیں، شہید کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ گواہ بھی رہے، وہ حاضر بھی ہو ایک طرح سے۔ بلکہ بعض نے یہ بھی ذکر کیا کہ وہ شہید سے معنی یہ ہے کہ وہ ان نصیحتوں کو ایسے دیکھے جیسے کہ وہ ان کا مشاہدہ کر رہا ہے، ان واقعات کو اس طرح سے ان پر ایمان لے کر آئے جب سن رہا ہو کہ گویا وہ ان کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ اس طرح سے حاضر قلبی اور حاضر دماغی جب انسان کو ملے تو وہ نصیحت حاصل کر لیتا ہے۔ ان فی ذلک لذکریٰ، یہ سب جو واقعات بیان کی جا رہے ہیں اس میں نصیحت ہے، لمن کان لہ قلب، جس کے پاس دل ہو، او القى السمع وهو شہید، یا اپنی سماعت کو اس طرح متوجہ کرے اس حالت میں کہ وہ دل کے ساتھ حاضر بھی ہو، بالکل سن رہا ہو توجہ کے ساتھ۔ پھر یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کی ایک اور نشانی بیان فرمائی، وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اور تحقیق ہم نے پیدا کیا، بنایا آسمانوں کو اور زمینوں کو اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں۔ تمام کے تمام آسمان اور زمین اور جو ان کی عظمت ہے اور جو کچھ اس کے درمیان اللہ کی مخلوقات ہے، پوری کی پوری دنیا آج ایک عمل کو بنانے میں اگر لگ جائے تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کتنا کچھ بنا پائیں گے، کتنی دنوں میں بنا پائیں گے اور کس قدر ٹیکنالوجیز کو استعمال کر کے بنا پائیں گے، وہ ایک طرف، اور یہ پوری کائنات رب العزت نے جو بنائی فی ستۃ ایام، اور اس کائنات کو انسان آج ڈسکور کرے ہی جا رہا ہے، سیارے کرے ہی جا رہا ہے، آسمانوں تک کہاں تک پہنچ گیا انسان، یہ سب کا سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے کائنات کا نظام 6 دنوں میں بنایا۔ وما مسنا من لغوب، اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ہمیں اس کی وجہ سے بالکل تھکن لاحق نہیں ہوئی۔ یعنی 6 دن کا ذکر کرنے کا مقصد کو یہ نہ سمجھے کہ 6 دن کا بڑا مشقت والا عمل تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، نہیں۔ وما مسنا من لغوب، لغوب کہتے ہیں جو انسان کچھ محنت کا کام کرنے کے بعد کچھ دیر جو بیٹھ جاتا ہے آرام کرنے کے لیے، اسے کہتے ہیں لغوب۔ اور ایک ورڈ ہوتا ہے تعب یا نصب، وہ ہوتا ہے کہ تھک جانا اور بہت زیادہ مشقت میں اپنے آپ کو محسوس کرنا، یعنی جب بہت زیادہ کام کر لیتا ہے انسان تو وہ تعب محسوس کرتا ہے، اور اگر تھوڑا سا کام کر کے انسان جب بیٹھ جاتا ہے ریسٹ کرنے کے لیے، ریلیکس ہونے کے لیے، تو وہ اسے کہتے ہیں لغوب۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لغوب جو کہ ایک ہلکے درجے کا آرام ہوتا ہے اس کی بھی نفی کر دی، کہ ہلکی سی بھی تکلیف ہم کو نہیں پہنچی۔ تو یعنی کہ جو بڑی تکلیفیں ہو سکتی ہیں یا کوئی بڑی مصیبت یا بڑی تھکن اس سے لاحق ہو سکتی ہے، وہ تو بالاولیٰ نہیں ہوئی۔ جب کم کی نفی کر دی تو پھر جو سخت تھکن ہوتی ہے اس کی بالاولیٰ نفی ہو گئی۔ یہاں پر علماء کے نام یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو قدرت ہے جو قرآن میں موجود ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب فیصلہ ہوتا ہے، جب بھی کوئی ارادہ فرما لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تو وہ تو کہتا ہے کن فیکون، ہو جا، اور وہ شے ہو جاتی ہے۔ تو یہاں 6 دن ذکر کرنے کا کیا مقصد ہے؟ تو 6 دن میں یہ عمل کیوں ہوا؟ اللہ تعالیٰ چاہتا تو فرماتا کہ یہ سب کا سب آسمان و زمین ہم نے کن کے کہنے سے پورا کا پورا پیدا فرما دیا۔ سوال درست ہے کہ نہیں؟ یہ سوال ذہن میں آتا ہے، اس کے بہت سارے جوابات ہیں۔ جو صحیح ترین یا مختصر اس موقع پر جو جواب بیان کرنا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ تاکہ انسان ان آسمانوں، زمینوں اور ان مخلوقات کی عظمت کو محسوس بھی کر سکے۔ ہر شے اگر کن فیکون سے ہو جاتی ہے تو پھر اس کی عظمت کی طرف شاید بہت مرتبہ انسان کی توجہ نہ جائے، لیکن جب معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار اس کو ذکر فرمایا کہ ہم نے اس کو اتنے دنوں میں بنایا، تو انسان اس پہ غور کرے گا کہ اس کے اندر کتنی نشانیاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، کتنی قدرت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو جس میں انسان کو بھی رکھا ہے اسے 6 دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا۔ تو انسان جب ان دنوں کو سوچتا ہے تو اس کے دل میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک عظیم مخلوق ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہترین مخلوق بنا کر لوگوں کے سامنے رکھی تاکہ وہ اس پر غور کریں، اس پر فکر کریں۔ وما مسنا من لغوب، اور یہاں پر ان کی بھی نفی ہو گئی، یعنی یہود کا عقیدہ ہے، بلکہ یہ سفر تکوین جو بائبل ہے، سفر تکوین، اس کے اندر یہ عبارت آج بھی موجود ہے، فاستراح فی الیوم السابع، کہ 6 دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات کو بنایا، تمام آسمان زمین کو بنایا، اور 7ویں دن آرام فرمایا، نعوذ باللہ، اور یہ اس کی نفی ہو گئی۔ وما مسنا من لغوب، یہ تھوڑی سی تھکن بھی جو ہے ہمیں لاحق اس سے نہیں ہوئی، اور یہ عبارت آج بھی بائبل کے اندر موجود ہے کہ جناب 7ویں دن آرام فرمائے۔ اور یہ یہود بھی کہا کرتے تھے کہ ہفتے کے دن آرام فرمایا، اسی لیے ہفتے کے دن کو وہ چھٹی کا دن سمجھا کرتے تھے کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 دن میں بنانے کے بعد 7واں دن ہفتہ تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آرام فرمایا۔ تو اس آیت میں ان کے قول کی بھی نفی ہو گئی۔
لیکن یہ بھی بات توجہ طلب ہے کہ یہ سورہ قاف ہے، اور سورہ قاف تو مکی صورت ہے، اور یہود سے جو پالا پڑا اور ان کے جو افکار کا رد کیا گیا وہ تو مدینہ منورہ آنے کے بعد سامنے آئے، تو پھر کیسے مکہ کے اندر ہوتے ہوئے ان یہود کی بات کی نفی کی جا رہی ہے؟ سوال سمجھیں کہ مکی صورت میں یہودیوں کی ایک بات کی نفی کیسے کی جا رہی ہے، جبکہ یہود تو مدینہ منورہ میں آ کے ان سے سامنا ہوا۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ قول ہو سکتا ہے اس زمانے میں کافی کامن ہو، مدینہ سے مکہ تک لوگ آیا کرتے تھے، تجارت کے لیے آیا جایا کرتے تھے، تو شاید مکہ کے بعض لوگوں تک بھی یہی بات، یہی شبہ پہنچا دیا گیا ہو یہودیوں کی طرف سے کہ 7ویں دن آرام کیا گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر اس کی نفی کری۔ اور بعض علماء نے اس کی توجیہ بیان کری کہ یہ پوری صورت مکی ہے لیکن اس کی بعض آیات مدنی بھی ہیں، تو شاید ان میں سے یہ آیات مدینہ منورہ آنے کے بعد نازل ہوئی ہو۔ بہرحال تمام آیات مکی ہونا یہ زیادہ بہتر مناسب موقف ہے۔ پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے، ایک تو بہت بڑی تسلی پہلے دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے بڑی قوموں کو پہلے ہلاک کر دیا، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور آپ کے صحابہ کرام ان سے گھبرائیں نہیں، ان سے پریشان نہیں ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو مقاصد ہیں ان کے آگے رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ پھر مزید تسلی دی، فرمایا فاصبر علی ما یقولون، بس صبر کیجئے آپ اس پر جو یہ لوگ کہتے ہیں۔ اب یہاں پر وہ لوگ جو بات کہتے ہیں اس کا ذکر نہیں فرمایا کہ کفار مکہ کیا کہتے ہیں، تو وہ کیسے معلوم ہوگا؟ وہ دیگر آیات کے اندر واضح ہے، انما یعلمہ بشر، انہیں تو ایک انسان سکھاتا ہے، ہاں، کاہن، ساحر، مجنون، کذاب، اشر، اس قدر سخت الفاظ اسی نبی کو جنہیں یہ لوگ پہلے صادق اور امین کہا کرتے تھے، اس قدر سخت انداز میں تکالیف دے، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاصبر علی ما یقولون کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بس صبر کیجئے اس سب پر جو یہ لوگ کہتے ہیں، جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں وہ سب باتیں اپنے سامنے رکھ لیجئے۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ، اور اپنے رب کی تسبیح اور تحمید بیان کیجئے، سبحان اللہ، الحمدللہ بیان کیجئے، قبل طلوع الشمس وقبل الغروب۔ اور تسبیح کا معنی قرآن و حدیث میں نماز پڑھنے کے معنی میں بھی استعمال ہوا، نماز پڑھیے، تسبیح ادا کیجئے۔ قرآن میں آیت ہے فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، کہ بس اللہ کے لیے نماز پڑھو جس وقت شام کے وقت میں ہو اور صبح کے وقت میں ہو، تو وہاں نماز مراد ہے، اور یہاں بھی وہی معنی مراد ہے، وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس، سورج طلوع ہونے سے قبل یعنی کہ فجر کی نماز، وقبل الغروب، اور سورج غروب ہونے سے قبل۔ تو غروب ہونے سے قبل میں بھی دو نمازیں آ جاتی ہیں، ظہر کی بھی اور عصر کی بھی، تو یہ دو نمازیں غروب ہونے سے پہلے ہو گئی، اور طلوع شمس سے پہلے ایک ہی نماز ہے، وہ ہے فجر کی نماز۔ وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات کے وقت، جو کہ پھر دو نمازیں اور رہ گئیں، مغرب اور عشاء۔ تو اس طریقے سے پانچوں نمازیں ان آیات کے اندر سمجھا دی گئیں، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، طلوع شمس سے پہلے، وقبل الغروب، اور غروب شمس سے پہلے، طلوع شمس سے پہلے فجر اور غروب شمس سے پہلے ظہر اور عصر، وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات کے وقت میں مغرب اور عشاء۔ فَسَبِّحْهُ، اور اپنے رب کی خوب تسبیح بیان کیجئے، وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور سجدوں کے بعد بھی اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بھی اور بھی بہت سی آیات کے اندر خوب اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے کا حکم دیا۔ تسبیح کا لفظ ہم سنتے رہتے ہیں، سبحان اللہ پڑھنا، سبحان اللہ پڑھنا، تو سبحان اللہ کا جو معنی ہے وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کے عیب سے پاک ہے۔ مخلوقات اور جو چیزیں مخلوق ہیں ان میں طرح طرح کے عیب اور نقص اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہیں تاکہ انسان سمجھ سکے کہ یہ مخلوق ہے، اس میں کمی ہے، اس میں کوتاہی ہے، اس میں کوئی نہ کوئی عیب نکل آئے گا۔ 10 عیب تلاش کر سکتے ہیں آپ ہر مخلوق میں، اور سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کے عیب سے اور مخلوق سے ہر قسم کی مشابہت سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے۔ وہ ادبار السجود سے ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مراد یہ ہے کہ جو نمازوں کے اوقات ذکر ہو گئے اور پھر کہا گیا کہ سجدے کے بعد تسبیح کریں، مراد یہ ہے کہ جو سنت راتبہ ہم لوگ پڑھتے ہیں، ظہر سے پہلے کی 4 ہیں تو ظہر کے بعد 2 ہیں، مغرب کے بعد 2 ہیں، عشاء کے بعد 2 ہیں، تو جو نمازوں کے بعد سنتیں ادا کی جاتی ہیں اس سے مراد یہ ہے، یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، ادبار سے مراد ہے کہ سجدوں کے بعد، یعنی کہ نمازوں سے فارغ ہونے کے بعد بھی اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، یعنی کہ
آپ نوافل عبادات کر کے ان سنتوں کو ادا کر کے اپنی رب کی تسبیح اور تحمید بیان کیجیے۔ پھر فرمایا وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ۔ استمع کا ایک معنی ہے کہ سنیے توجہ کے ساتھ، اور ایک معنی ہے کہ دیکھیے۔ دونوں معنی میں استمع کا لفظ استعمال کرتے ہیں عرب، کہ استمع اس کو سنیے یا دیکھیے، اتنی زیادہ قوت سے دیکھیے کہ گویا آپ وہاں سن رہے ہیں۔ تو وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ، کیونکہ اب بات فوراً چلی گئی قیامت کے احوال کی طرف، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مخاطب ہیں، یہ سب کے سب لوگ اس سے مخاطب ہیں، دونوں باتیں ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود نہیں ہیں اور نہ ہی وہ اس وقت موجود ہوں گے جس وقت قیامت قائم ہوگی، لیکن قیامت کے احوال کو قریب اس انداز سے کیا جا رہا ہے کہ جیسے کہ آپ اس کو خود سن سکتے ہیں، جیسے کہ آپ اس کو خود دیکھ سکتے ہیں، جبکہ یہ بعد میں آنی ہے تاکہ انسان کا یقین اور بڑھ جائے۔ فرمایا وَاسْتَمِعْ، دیکھیے یا سنیے، یوم ینادی المنادی من مکان قریب، جس دن پکارنے والا منادی کرے گا بہت ہی قریب جگہ سے۔ بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ بیت المقدس سے حشر کی طرف بلانے کی آواز آئی جائے گی، اور بعض مراد یہ ہے کہ سن اس طرح رہے ہوں گے لوگ اس سور کی آواز کو کہ جیسے بہت قریب سے ان کی آواز آ رہی ہے، آ تو بہت دور سے رہی ہوگی لیکن وہ سن اس طرح رہے ہوں گے جیسے کہ بہت قریب سے آ رہی ہے۔ تو آپ کو فرمایا گیا کہ آپ بھی اس طرف توجہ رکھیے، دیکھتے رہیے، وہ دن آنے والا ہے جس دن منادی پکارے گا بہت ہی قریب کے ساتھ، یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، اور اس دن یہ لوگ سن لیں گے، الصیحہ کہتے ہیں سخت چیخ کو، ایک چیخ کی آواز، بہت زور کی آواز، بالحق، اور یہ سچی ہوگی بات، حقیقت میں سن لیں گے اس کو۔ یہ کوئی مبالغہ آرائی کرنے کے لیے بات نہیں کی گئی، یہ کوئی خیالی بات نہیں ہے، حقیقت میں ایک زوردار چیخ قیامت کے وقت آئے گی جسے یہ لوگ سن لیں گے۔ اور چیخ کے بارے میں دو قسم کی چیخیں ہیں یا دو قسم کے سور ہیں، ایک وہ ہے جس کو سن کے سب لوگ جو دنیا زندہ ہوں گے وہ ہلاک ہو جائیں گے، اتنی زوردار وہ آواز ہوگی۔ پھر دوسری مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا وہ اتنی زور کی آواز ہوگی کہ لوگ قبر سے نکل رہے ہوں گے، لوگ اس کو سن کے باہر آ جائیں گے، اتنی زور کی وہ چیخ، اتنی زور کی وہ آواز ہوگی، اور وہ آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہوگی اس کی قوت۔ یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پھر صبر کرنے کے مزید اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسالیب بتا رہے ہیں کہ ان کی تکلیف پر صبر کیجئے اور اپنے رب کی تحمید اور تسبیح بیان کیجئے، نماز کی طرف متوجہ رہیے اور انتظار کریے اس دن کا جس دن یہ قیامت کے لیے اٹھائے جائیں گے۔ تو انسان کو تسلی ہو جاتی ہے کہ یہ جو بے تکلیف دینے والے لوگ ہیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہم پہ غالب آ جائیں گے اور انہیں کچھ نہیں ہوگا، اور آج یہ نیک لوگوں پر ہنس رہے ہیں، تو کبھی کبھی انسان دل برداشتہ بھی ہو جاتا ہے کہ کیسے یہ سب لوگ ہمیں مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، عذاب دے رہے ہیں، طرح طرح کی باتیں کس رہے ہیں اور ان کو کچھ ہو ہی نہیں رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بس منتظر رہیے اس دن کا جس دن منادی پکارے گا، بہت ہی قریب سے ان کو آوازیں آنا محسوس ہوں گی، اور اس دن یہ چیخ کو، اس آواز کو حقیقت میں سن لیں گے۔ ذالک یوم الخروج، یہ وہ دن ہوگا جس دن یہ قبر سے نکالے جائیں گے، وہ دن قبر سے نکالے جانے والا دن ہوگا۔ یہ بھی لطیف نقطہ بیان کیا، آپ جانتے ہیں سورہ قاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، اب جمعے کے دن پڑھا کرتے تھے، جو صحابیہ ہیں ان کا مشہور واقعہ ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ ہمارا تندور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تندور کے ساتھ ہوا کرتا، اور میں نے سورہ قاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت سے جمعے کے دن پڑھنے کی وجہ سے ہی اس کو یاد کر لیا۔ تو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن اکثر وعظ و نصیحت یا خطبے میں اس سورت کو پڑھا کرتے تھے، تو اور عیدین کے موقع پر بھی اس کو پڑھنا سنت میں شامل ہے، عیدین کی نماز میں بھی یا عیدین کے خطبے میں بھی اس کو پڑھنا سنت میں شامل ہے۔ تو بعض نے کہا کہ اس کا اشارہ ذالک یوم الخروج، کہ جس طرح عیدین کے دن لوگ باہر نکلتے ہیں ایک خوشی کے لیے، سب جمع ہوتے ہیں، اتنی بڑی ان کی گیدرنگ ہوتی ہے، اسی طریقے سے ایک دن سب کے سب لوگ نکلیں گے اور وہ قیامت کا دن بھی ہوگا۔ تو اس دن کی بھی یاد دہانی ہو جائے کہ ایک اور دن بھی آنا ہے جب سب لوگ اسی طرح سے باہر نکل کے جمع ہو رہے ہوں گے۔ تو یوم الخروج اس معنی میں سے کہا گیا کہ سب لوگ باہر آ جائیں گے اپنی اپنی قبروں سے۔ انا نحن نحیی ونمیت والینا المصیر، بے شک ہم ہی زندہ کرنے والے ہیں اور ہم ہی موت دینے والے ہیں، والینا المصیر، اور سب نے لوٹ کے ہمارے پاس ہی آنا ہے۔ تو جتنی بھی تکلیفیں دے لیں، جتنی بھی چالیں چل لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ان کی زندگی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہی ان کی موت ہے،
اور وہ لوٹ کے پلٹ کے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف ہی آئیں گے. اس سے تو بھاگنا ممکن نہیں ہے, موت سے تو بچنا ممکن نہیں ہے. جتنی بھی دنیا میں چالیں چل لیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, نیک لوگوں کو, صحابہ کرام کو تکلیفیں دے دیں, لوٹ کے تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہی آنا ہے. یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک مزید ڈرانے کا انداز اپنایا کہ جتنے بھی تم لوگ دنیا میں کام کر لو, موت اور زندگی تمہاری, اور لوٹ کے تم نے ہماری طرف ہی آنا ہے. اس میں مشہور واقعہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے, مکہ کے دنوں کی بات ہے, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس کی روایت کرتے ہیں, تو عقبہ بن ابی معیط نامی کافروں کا ایک سردار تھا. اس نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں, تو وہ لوگ اپنی محفل میں بیٹھے تھے, کفار مکہ, ان کے بڑے بڑے سردار, عتبہ, شیبہ, ولید بن مغیرہ اور دیگر سب لوگ, 8-9 ان کے نام آتے ہیں, یہ سب ایک محفل میں بیٹھے تھے. تو عقبہ بن ابی معیط سے اس محفل میں ایک شخص نے کہا کہ کون ہے جو اٹھے گا اور آج جناب ان لوگوں نے اپنی اونٹنی ذبح کی ہے اور جا کر اس کی جو بقایا ہیں, اس کی جو گندگی ہے وہ لائے اور اس شخص کے اوپر جو ہمیں دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے نعوذ باللہ, ان کے اوپر آ کے رکھے گا. ایسے انہوں نے آپس میں ایک تکلیف دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چیلنج کیا آپس میں. تو عقبہ بن ابی معیط یہ کھڑا ہوا اور جا کر وہ گندگی لے کر آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ سجدے کی حالت میں تھے, آپ کے اوپر ڈال دی. ذرا سوچیں آپ کس قدر سخت تکلیف کا یہ عالم ہو. آپ نماز پڑھ رہے ہیں, کعبۃ اللہ میں ہیں, جس کی وہ تعظیم کا دعویٰ کرتے تھے, لیکن دشمنی عداوت دیکھی کس طرح کی تھی کہ آپ کے اوپر ڈال کے اس کچرے کو ڈال دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ لمبا ہو گیا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حذیل قبیلے سے تھے, جو کہ چھوٹا قبیلہ تھا, تو خود سے کچھ نہیں کر سکے اس موقع پر, تو جا کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ وہ خبر دی, جو چھوٹی سی تھیں, لڑکی تھیں, اس موقع پر وہ آئیں اور آ کے اپنے والد محترم کے اوپر سے یہ سب چیزیں ہٹائیں اور انہیں برا بھلا کہنا شروع کر دیا جنہوں نے یہ کام کیا. لیکن وہ لوگ ہنس رہے ہیں, خوش گپیوں میں مصروف ہیں کہ ہم نے آج تکلیف پہنچا دی ان کو. صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھ کے بیٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز ختم کری تو آپ نے کہا اللہم علیک بقریش, اللہم علیک بقریش, اللہم علیک بقریش. اے اللہ اس قریش کو اپنی پکڑ میں لے لے, اے اللہ ان قریشیوں کو اپنی پکڑ میں لے لے. 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کری. پھر وہ سب جو بیٹھے تھے ایک ایک کا نام لے کے بد دعا کری, اللہم علیک بعقبہ, اللہم علیک بولید, اللہم علیک بعتبہ, جتنے بیٹھے تھے. تو حدیث میں آتا ہے ان سب کو سانپ سونپ گیا, ان سب کی حالت غیر ہو گئی. اس قدر ان کے اوپر دہشت طاری ہو گئی اس دعا کی کہ اس جگہ پہ بیٹھ کے ہم نے ایک ناانصافی کری اور کعبۃ اللہ کے اندر بیٹھ کے اس شخص نے بد دعا دے دی. ان سب کی جسے کہتے ہیں ہمارے سٹی گم ہو گئی. اور عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ سالوں کی بات تھی جیسے ہی مدینہ منورہ میں آنے کے بعد اسلام کا جو پہلا مارکہ ہوا غزوہ بدر, کہ میں نے ان سب کو اس دن ہلاک شدہ صورت میں دیکھا اور اس سب کے جسموں کو بعد میں جو بدر کا کنواں تھا اس کے اندر پھینک دیا گیا. تو جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ تکلیفیں پہنچائیں, سب سے زیادہ اذیت دی اس موقع پر, کیا وہ موت سے بچ سکے؟ کیا وہ اس ذلت والی موت سے بچ سکے؟ بالکل نہیں بچ سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ہی ان سب کو ذلیل و رسوا کر دیا اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بد دعا کو ان کے حق میں قبول فرما لیا. تو انا نحن نحیی و نمیت و الینا المصیر, بے شک ہم ہی زندہ رکھنے والے ہیں, ہم ہی موت دینے والے ہیں اور ہماری طرف ہی ان سب نے لوٹ کے آنا ہے. یوم تشقق الارض عنہم سراعا, جس دن زمین پھٹ جائے گی ان سب سے, سراعا بہت جلدی. یعنی انسان سوچ رہا ہو کہ قیامت کے دن جب زمین پھٹے گی تو آرام آرام سے پوری دنیا کی زمینیں پھٹ رہی ہوں گی اور لوگ نکل رہے ہوں گے, اس تصور کو کتنا رش ہوگا, کیسے سب کچھ ہو رہا ہوگا. تو اس کو ایک جملے میں اللہ تبارک نے واضح فرما دیا, سراعاً, یہ سب کچھ بہت جلدی ہوگا. زمین بھی پھٹے گی, وہ فوراً سے اس سے باہر بھی نکلیں گے. ذالک حشر علینا یسیر, یہ تم لوگوں کا حشر, تم لوگوں کا جمع کرنا دوبارہ سے ہمارے لیے بہت ہی آسان ہوگا. تو یہ مت سمجھنا کہ اس دن اتنے سارے لوگ ہوں گے تو انسان طریقہ سوچتا ہے نا کہ کوئی پریشانی کی مشکل میں ہوتا ہے کہ چلو بہت سے لوگ ایک پریشانی میں ہیں, یہ تو کامن مصیبت ہے, تو ذرا ہلکی ہو جاتی ہے انسان کے اوپر کہ سب لوگ ہی نکل رہے ہوں گے تو چلو شاید ہم کہیں چھپ جائیں یا کوئی بچ جائیں یا کوئی ہمیں اس دن بچنے کا کوئی راہ نکل آئے گی. فرمایا کہ جلدی سے یہ سب کچھ کام ہوگا اور لوگوں کو جمع کرنا, اس طرح سے حشر کے میدان میں جمع کرنا, علینا یسیر, یہ رش اس کو مینیج کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہے. انسان دنیا میں تو 500-600 لوگوں کی ایک محفل کے لیے کتنی پلاننگ کرتا ہے کہ ان کو کس طرح سے ایک جگہ پہ جمع کریں گے. 500-600 لوگ کیا 10,000 20,000 لوگ جمع ہو جائیں, اس کے لیے کئی دن پلاننگ ہوتی ہے.
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سب کے سب جب زمین سے نکالے جائیں گے، اول تا آخر ساری مخلوقات، یہ ہمارے لیے بہت ہی آسان حشر ہے، یہ ان لوگوں کو جمع کرنا بہت ہی آسان ہوگا۔ پھر فرمایا مزید تسلی دیتے ہوئے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، نحن اعلم بما یقولون، ہم بخوبی جانتے ہیں جو سب یہ لوگ کہہ رہے ہیں، وما انت علیہم بجبار، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان پر جابر بن کر مسلط نہیں کر دیے گئے، ہم نے آپ کو دعوت دینے کے لیے بھیجا ہے، ہم نے آپ کو ان پر زبردستی اسلام نافذ کرنے کے لیے نہیں بھیجا، آپ جبر کے ذریعے انہیں اسلام میں داخل نہیں کر سکتے۔ اور یہ سب جو باتیں کہہ رہے ہیں، جس طرح کی تکلیفیں آپ کو پہنچا رہے ہیں، جس انداز سے اذیت دے رہے ہیں، ہم خوب جانتے ہیں، اعلم، سب سے زیادہ جانتے ہیں جو یہ سب کہہ رہے ہیں، لیکن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تسلی کی بات یہ ہے کہ آپ اپنی ڈیوٹی انجام دیں، آپ کی ذمہ جو کام ہے، آپ لست علیہم بمسیطر، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر مسلط نہیں فرما دیا، بلکہ ان علیک الا البلاغ، آپ کے پاس تو بہترین انداز سے اسلام کا پیغام پہنچانا ہے، آپ کے اپنے اخلاق سب سے بڑا دعوت تھی، آپ کا کردار اور وحی اور یہ قرآن یہ سب سے بڑی دعوت تھی، اس کی طرف اگر انہوں نے نصیحت حاصل نہیں کری تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان کے اوپر جابر بنا کے ہم نے مسلط نہیں کیا، بلکہ آپ صرف اور صرف ان کو دعوت دینے والے ہیں۔ پھر فرمایا آخر میں فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اور یاد دہانی نصیحت کرایا کیجئے قرآن کے ذریعے اسے جو وعید سے، جو سزا ہوگی قیامت کے دن کی جو سختیاں ہیں، جو اس سے ڈرنے والا ہے، تو جو قیامت کے دن کی سختیوں سے ڈرنے والا ہے اسے نصیحت کرنے کے لیے آپ قرآن مجید کے ساتھ یاد دہانی کرایا کیجئے۔ تو یہاں معلوم ہوا کہ سب سے بڑی نصیحت اور سب سے بلیغ نصیحت، اور کسی کو بہترین انداز سے اگر نصیحت کرنی ہے، یاد دہانی کرانی ہے، اس کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے تو وہ قرآن کے ذریعے ہوگی۔ بہت سے لوگ معاشرے میں اور بھی طریقے اپناتے ہیں، کچھ ضعیف روایات کا سہارا لیتے ہیں، کچھ من گھڑت جھوٹے واقعات اور قصوں کا سہارا لیتے ہیں کہ جناب لوگوں کے دل اس سے نرم ہو جائیں گے، لوگوں کو اس سے یاد دہانی ہو جائے گی۔ وہ وقتی طور پہ تو شاید کچھ اس کی اثر ہو، لیکن تاثیر ان کے اندر دیر پا کبھی نہیں ہوگی، بلکہ بہت سے اس طرح کے واقعات اور قصے وہ اس محفل کے ختم ہونے کے بعد ہی ختم ہو جائیں گے، صرف وہ ایک تھوڑی سی دیر کی ایک چاشنی یا تھوڑی سی دیر کی ایک لذت ہی شاید لوگوں کو سامنے رہے۔ لیکن قرآن کے بارے میں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے ذریعے یاد دہانی کرایا کیجئے ان لوگوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ اور جو قیامت کے دن کی سختیاں ہیں، جو وعید کی باتیں ہیں، جو ان سے ڈرنے والے ہیں۔ تو یہاں پر اس صورت کا اختتام ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ صورت اور قرآن مجید کے جتنے بھی پیغامات ہیں ہم سب کو ان سے صحیح معنوں میں مستفید ہونے اور ان کو اپنی زندگی کا، اپنے عمل کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔